بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بڑی خوشخبری آئی جس کے حوالے سے میں آپ کو پہلے آگاہ کر چکا تھا، لیکن اس کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ پاکستان میں کریڈٹ کی دوڑ لگ گئی اور ہر ایک کی کوشش تھی کہ جناب یہ کریڈٹ میرا ہے، یہ میرا ہے، اور مختلف بیانات آنے شروع ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر عوام کی طرف سے بھی، لوگوں کی طرف سے بھی اس بحث میں بھرپور شرکت کی گئی اور کچھ لوگوں نے تو پھر آئینہ بھی دکھایا۔ اب ہوا یہ کہ ایف اے ٹی ایف کا اجلاس تھا اور پھر یہ بات کہی گئی کہ جی بھی رک جائیں، پہلے میڈیا میں خبر چلنے لگ گئی کہ جی پاکستان کو اب وائلڈ لسٹ کیا جا رہا ہے، گریڈ سے پاکستان کا نام نکالا جا رہا ہے۔ لیکن پھر ہنا ربانی خیر صاحبہ ہوں، دیگر لوگ ہوں، یعنی سرکاری سطح پر موجودہ حکومت کے لوگ، وہ کہہ رہے تھے جی بھی رک جائیں، ٹھہر جائیں۔ تو ہوا پھر وہی کہ ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ پاکستان نے تمام نکات پر عمل درآمد مکمل کر لیا ہے، جو کچھ دیا گیا تھا پاکستان کو 34 کے 34 پر، اور دوسری طرف یہ کہ اب صرف ایک چیز یہ ہے کہ آن گراؤنڈ جا کر، یعنی ایف اے ٹی ایف کی ٹیم پاکستان آئے گی، اکتوبر نومبر کا کہا جا رہا ہے، اور اکتوبر میں آ کر پھر اس چیز کو دیکھے گی کہ واقعی یہ جو عمل درآمد ہو گیا ہے گراؤنڈ پر بھی یہ نظر آ رہا ہے نہیں، اور اس کے بعد پھر پاکستان کو وائٹ لسٹ کر دیا جائے گا۔ یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اہم چیز ہے، کیونکہ ایف اے ٹی ایف وہ ادارہ ہے جو دیکھتا ہے کہ کہیں غیر قانونی طور پر تو رقم کی ترسیل نہیں ہو رہی، منی لانڈرنگ تو نہیں ہو رہی، دہشت گردی کے لیے رقم تو نہیں استعمال ہو رہی، یہ سب کچھ۔ لیکن ایک چیز دوسری بھی ثابت ہوتی نظر آئی ہے کہ یہ ایک نیا ٹول آ گیا ہے اب عالمی طاقتوں کے پاس پاکستان جیسے ممالک کو دباؤ میں رکھنے کے لیے۔ ورنہ پاکستان نے جس طرح سے عمل درآمد پہلے ہی کر دیا تھا تو پاکستان کو پہلے بھی وائٹ لسٹ کیا جا سکتا تھا، کیونکہ کئی ممالک جو پاکستان سے کم عمل درآمد کر رہے ہیں ان کو وائٹ لسٹ میں رکھا گیا۔ پھر لابنگ ہونی نہیں چاہیے کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل فورم ہے، لیکن پھر بھی بھارت کی طرف سے، دیگر ممالک کی طرف سے پاکستان کے خلاف بہت زیادہ لابنگ کی گئی پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا خدا نخواستہ کہ بلیک لسٹ اگر پاکستان ہو جاتا تو پھر عالمی مالیاتی ادارے ہوں وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کام نہیں کریں گے، انویسٹمنٹ اس طرح سے نہیں آئے گی، پھر جتنے بھی بینکنگ سیکٹر ہو، دیگر ہو، وہ تو پھر ایک ملک کے لیے تباہی ہے کہ جی ملک بلیک لسٹ ہے، آپ نے یہاں نہ انویسٹ کرنا ہے، نہ اس ملک سے کوئی تعلق رکھنا ہے، کوئی آپ نے معاشی معاملہ اس طرح سے نہیں چلانا، تو ایک تباہی ہوتی ہے اس ملک کے لیے۔ بہرحال غالباً اب بھی ایران اور نارتھ کوریا صرف یہی دو ملک ہوں گے جو کہ بلیک لسٹ ہیں، ورنہ تو کوئی اور ملک بلیک لسٹ ہے نہیں، اور پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے کوشش ہوتی ہے۔ لیکن الحمدللہ اب یہ خبر ہے کہ اکتوبر تک معاملہ ہوگا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پھر نومبر میں اہم تعیناتی کا بھی معاملہ ہے، اور اکتوبر تک الیکشن کا بھی کہا جاتا ہے کہ شاید اس وقت تک ہو جائیں۔ تو یہ حکومت ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر میں بھی یا اس وقت تک جا سکتی ہے، اور اکتوبر کا ہی ایف اے ٹی ایف نے بھی کہہ دیا کہ جناب ان کی گورنمنٹ آئے گی۔ اب دوسرا پہلو کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے پہلے یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اس حوالے سے کیا بات کی، اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ چیف آف آرمی سٹاف یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے کیا کہا گیا، پی ایم ایل این نے اس کا کریڈٹ کس طرح لینے کی کوشش کی گئی، ان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے کیا بات کہی گئی، اور پھر اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑا کہ جی انہوں نے تو سارا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کی کہ جی عمران خان کی حکومت میں تو ملک تنہا ہو گیا تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ حکومت آئی اسی نے 2 مہینے میں کر دیا۔ لیکن پھر ظاہر ہے کہ اتنا سفید جھوٹ بھی نہیں چل سکتا کہ سارے اقدامات تو عمران خان کے دور میں ہوئے، ورنہ نون لیگ کے دور میں تو ڈان لیگس ہو گیا تھا، اور بنایا گیا کہ جی ہم تو کرنا چاہتے تھے کارروائی لیکن فوج نہیں کرنے دے رہی تھی، اور یہ ساری کہانی پھر ڈان لیگس میں آئی۔ تو نون لیگ کے دور میں ہی پاکستان ایف اے ٹی ایف کی لسٹ میں چلا گیا تھا، ٹیکنیکلی اگر اب دیکھیں تبھی فیصلہ ہو گیا تھا، اور پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ جون 2018 کی بات ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دور میں پاکستان کو باقاعدہ گرے لسٹ میں کر دیا گیا تھا۔ اور پھر بات تو وہ ہے کہ آپ کا مخالف بھی مانے، ہنا ربانی خیر صاحبہ بھی وزیر مملکت ہیں، انہوں نے بھی اب یہ کہا، ماننا پڑا ان کو کہ جی 4 سال کی انتھک محنت کے بعد یہ دن آیا ہے۔ تو وہ 4 سال کس کی حکومت رہی؟ بالکل ٹھیک، عمران خان، تحریک انصاف کی۔ تو انہوں نے کیا ٹویٹ کیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کنگریٹس پاک، ایف اے ٹی ایف ڈکلیئرز بوتھ ایکشن پلانز کمپلیٹ۔ یہ دونوں کس کے دور میں ہوئے؟ عمران خان کے دور میں۔ انٹرنیشنل کمیونٹی ہیز یونانیمسلی acknowledged our efforts. Our success is the result of 4 years of challenging journey. Pak reaffirms resolve to continue the momentum and give our economy a boost. Well done Pak team, FATF Pak زندہ باد۔ اب یہ کون کرتا رہا؟ اس کے بارے میں ہم جناب دیکھ لیتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں۔ پاکستان کو فروری 2018، فروری، یہ نون لیگ کی حکومت تھی، پاکستان کو فروری 2018 میں فہرست کے لیے نامزد کیا گیا، اور ہمیں کسی بھی ملک کو دیے جانے والے ایکشن پلان میں سے مشکل ترین کو مکمل کرنا تھا،
جب میری حکومت آئی تو بلیک لسٹ میں شمولیت کے سنگین خطرات منڈا رہے تھے۔ فیٹف کی سفارشات پر عمل درآمد کی ہماری تاریخ بھی سازگار نہ تھی۔ میں نے اپنے کلیدی وزیر حماد اظہر کی قیادت میں فیٹف رابطہ کوارڈینیشن کمیٹی قائم کی۔ اس کمیٹی میں فیٹف ایکشن پلان سے متعلقہ تمام محکموں اور سیکیورٹی ایجنسیز کے نمائندے شامل تھے۔ افسران نے اولین ہدف کے طور پر ملک کو بلیک لسٹ سے بچانے کے لیے دن رات کام کیا۔ اور اس میں ایک چیز پر آپ کی توجہ دلوانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں جی، اس کمیٹی میں فیٹف ایکشن پلان سے متعلقہ تمام محکموں اور سیکیورٹی ایجنسیز کے نمائندے شامل تھے۔ اس میں عمران خان صاحب سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ بات آپ نے نوٹ رکھنی ہے کہ وہ صرف خود کریڈٹ نہیں لے رہے، سب محکموں کو بھی دے رہے ہیں، حکومت کو بھی دے رہے ہیں، لوگوں کو بھی دے رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں جی، فیٹف نے بارہا میری حکومت کے کام اور سیاسی عزم کو سراہا۔ ہم نے بلیک لسٹ ہی سے ملک کو نہیں بچایا بلکہ 34 میں سے 32 نکات پر مکمل عمل کیا۔ ہم نے بقیہ 2 نکات پر اپریل میں عمل درآمد رپورٹ جمع کروائی، جس کی بنیاد پر اب فیٹف نے پاکستان کا ایکشن پلان مکمل قرار دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایکشن پلان پر تکمیل شدہ کام کی تصدیق کے لیے فیٹف ٹیم کا ضابطے کا دورہ بھی کامیابی سے مکمل ہوگا۔ حماد اظہر، ان کی رابطہ کمیٹی کے اراکین اور یہ فریضہ سر انجام دینے والے افسران نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پورے ملک کو آپ پر فخر ہے۔ اچھا، سب کو ایک کریڈٹ دے رہے ہیں، اور جو کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں ان کی بات کر لیں تو ان کو کچھ لوگوں نے آئینہ دکھایا، جن میں ہنا ربانی کھر صاحبہ بھی ہیں، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی جن کی آج حکومت ہے۔ انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا ایف اے ٹی ایف کے لیے جب قانون سازی ہو رہی تھی پارلیمنٹ میں، جو کرنی پڑی مین رول وہ تھا۔ وہ کہتے تھے یہ قانون بنائیں، یہ قانون بنائیں، جس سے اس طرح سے دہشت گردی کے لیے یا رقم جو ہے غیر قانونی طور پر ادھر سے ادھر نہ جا سکے، یہ سب قوانین بنائیں، یہ کریں وہ کریں۔ خیر، سزاؤں کے حوالے سے تھا، سزائیں سخت کی جائیں، یہ سارا کچھ تھا۔ اور پھر یہ کہ عدالتی معاملات کے حوالے سے بھی باتیں تھیں۔ تو تب انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو این آر او چاہیے، نیب ترامیم چاہیے، اور وہ عمران خان مانے نہیں۔ اور اس وقت یہ ہوا کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا، ایف اے ٹی ایف کی قانون سازی نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ سینٹ سے کئی دفعہ، 2 دفعہ انہوں نے نہیں ہونے دیا، اور پھر جوائنٹ سیشن بلا کر کرنا پڑا، جس کا انہوں نے بائیکاٹ کیا۔ یعنی عمران خان صاحب کہتے رہے، تحریک انصاف کے لوگ کہتے رہے کہ جی یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، یہ ملک کا معاملہ ہے، اس پر سیاست نہ کریں، یہ قانون سازی بڑی ضروری ہے۔ اور اب دیکھ لیجئے کیا کہ جی ہم نے بڑا کوئی کریڈٹ لے لیا، ہم نے جناب پاکستان گرے لسٹ نکالنے کے لیے کام کر دیا۔ آپ تو چاہتے تھے جیسے پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے، آپ نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ مریم صاحبہ کے وہ بیانات چلائے جا رہے ہیں کہ جی جس میں وہ کہہ رہی تھیں کہ جی دیکھیں یہ عمران خان کیسے کامیاب ہو گیا، ہمیں اپنے بھی دیکھنا ہوگا، جو لوگ غائب تھے ہمارے اپوزیشن کے لوگ جس میں تھے، دیکھنا ہوگا ان کو سزائیں دینے ہوگی کہ ایف اے ٹی ایف کا قانون کیوں پاس ہونے دیا، کیوں یہ ہوا۔ یعنی پاکستان گرے لسٹ میں تھا، کوئی بلیک لسٹ ہو جاتا، ان کی بلا سے کچھ بھی ہو جاتا، کسی صورت قانون سازی نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ اور اب جناب کریڈٹ کی دوڑ میں سارے سامنے آ گئے ہیں۔ اچھا، آرمی چیف کی طرف سے جناب آئی ایس پی آر نے جو بیان جاری کیا گیا ہے جی کہ کمپلیشن آف ایف اے ٹی ایف اے ایم ایل / سی ایف ٹی ایکشن پلانز بائی پاک از گریٹ اچیومنٹ، monumental effort paving way for whitelisting. Core cell at GHQ which steered the national effort and civil military team which synergized implementation of action plan made it possible, making Pak proud Chief of Army Staff. انہوں کہہ رہے ہیں کہ کور سیل بنایا گیا تھا GHQ میں، اور اس میں سول اینڈ ملٹری ٹیم، تو اس میں وہ سول حکومت کو بھی کریڈٹ دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو دیکھنا ہوگا کہ قانون سازی تو سول حکومت نے کرائی نا، پریشر کس پہ تھا؟ عمران خان پر۔ حکومت کو آتے ہی کتنے چیلنجز مل گئے کہ جناب پاکستان گرے لسٹ میں ہے، پاکستان کے اتنے مسائل ہیں، قومی خزانے پیسے نہیں ہیں، آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ آج اب دیکھیے وہ لوگ بھی جس طرح میں نے بتایا کہ جی تعریف کرنے پر مجبور ہیں۔ آرمی چیف کا میں نے بتایا، سول قیادت کا بھی وہ کہہ رہے ہیں، ہنا ربانی کھر صاحب کہہ رہی ہیں 4 سال بڑی ایفرٹ کے گزرے۔ اب عمران خان صاحب کے دور میں سب سے مشکل فیصلے آئے پاکستان کی تاریخ کے کئی، مثال کے طور پر ریکوڈک کیس، وہ پاکستان کو بلینز آف ڈالرز کا، جتنے ہمارے ملک کے خزانے میں اس وقت نہیں ہے، $9 ارب تک رہ گئے ہیں، اس سے زیادہ تو ہمیں جرمانہ اور سارا سزا اور دیگر میں وہ ہو رہا تھا ریکوڈک کیس کا۔ وہ بھی نون لیگ کا کرشمہ تھا کہ جناب وہ افتخار چودھری کے سر جاتا ہے اور سارا کچھ۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ اسی طرح کارکے کا معاملہ، وہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے دور کا تھا، اس میں بھی وہ اتنا بڑا جرمانہ، وہ عمران خان صاحب نے ترکی کے صدر اردوان صاحب سے ریکویسٹ کر کے کس طرح سے وہ معاملہ نپٹایا، بلینز آف ڈالرز کے یہ
نقصانات تھے، جرمانے ہو جاتے، اس سے پاکستان کو بچایا، پھر نئے سرے سے معاہدہ کیا اور سارا کچھ. پھر جو ان کے دور میں ہو چکے تھے آئی پی پیز کے معاہدے، کسی نے نہیں دیکھا جی ان کو ریویو کیا جائے، کچھ کیا جائے، اتنے مہنگے، اس سے 770 ارب روپیہ پاکستان کا بچایا. تو اب پھر تھا کیا، وجہ کیا تھی عمران خان کو ہٹانے کی؟ معاشی بدحالی کا کہتے تھے، مہنگائی کا کہتے تھے. عمران خان کے جاتے ہی وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں مہنگائی کے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. اتنی مہنگائی، اتنی معیشت کی تباہی. ایف اے ٹی ایف کا دیکھ لیں، جو بھی اس وقت آپ دیکھ لیں کہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کی کارکردگی تو شاندار تھی. کہیں آپ کو معیشت کے حوالے سے بیسٹ رپورٹ ملے گی جی 6% گروتھ ہو رہی تھی، کہیں ایکسپورٹس ریکارڈ ہو رہی تھی، کہیں ٹیکس سب سے زیادہ کلیکٹ ہو رہا تھا، کہیں ریمیٹنسز کا خبر آ جائے گی، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو اس وقت تو ایسے مطلب بنایا گیا ماحول، یہ جی جناب تباہی ہے، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اور عمران خان صاحب کے وہ کوئی 3.5 سال کے بعد، ابھی 3.5 مہینے نہیں ہوئے اس حکومت کو اور لگ پتا گیا ہے ساروں کو. اب جو موجودہ حکومت کو لانے والے تھے اور خود آنے والے بھی، لانے والے بھی، بٹھانے والے بھی، اور اب ان کو پروٹیکٹ کرنے والے بھی اس وقت شدید پریشان ہیں. اور وہ کہہ رہے کہ واقعی عمران خان اچھا تھا، کام بھی وہ کر گیا، بدنامی بھی اس کی ہوتی رہی، اس پر جو مرضی کہتے رہے یہ جناب وہ. اور اب جن کو لایا گیا ہے، جن کو بٹھایا گیا ہے، لانے والے بھی پریشان ہیں، آنے والے بھی پریشان ہیں کہ یہ ہم سے معاملہ تو سنبھل نہیں رہے، بدنامی بھی ہو رہی ہے، ڈیلیور ہم سے ہو نہیں رہا، آئی ایم ایف کی منت سماجت بھی کرنی پڑ رہی ہے، اس کے باوجود وہ نہیں مان رہا، ہم نے تو سب پہاڑ توڑ دیے عوام پر پھر بھی نہیں، امریکہ کی منتیں بھی کرنی پڑ رہی ہیں، وہ بھی ہم پکڑے جا رہے ہیں، ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں، تو کچھ بھی نہیں بچا. ابھی آپ دیکھیں کراچی میں کیا ہوا ہے کہ تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا این اے 240 کا، اور وہاں پر 10% ووٹ بھی نہیں ڈلے، 8% ووٹ ڈلے ہیں، 8%. آپ سوچئے، اور لڑائی اور بڑھائی، اور الیکشن کمیشن بھی ایکسپوز ہو کے رہ گیا کہ ایک جگہ پر تو الیکشن کروا نہیں سکا. اور 65 ووٹوں سے ایم کیو ایم کو جتوایا گیا ہے، ٹی ایل پی جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے، پیپلز پارٹی تو پتہ نہیں وہ 5000 ووٹ لے کر بیٹھی ہوئی ہے. تو سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، لوگوں کا ایک ریئیکشن نظر آیا ہے، لوگوں نے اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا. تو اب عمران خان صاحب کو یاد کیا جا رہا ہے کہ جناب وہی ٹھیک تھا، وہی بہتر چلا رہا تھا. اتنے مشکل ماحول میں وہ سارا کچھ، صحت کارڈ بھی دے رہا ہے، احساس کام کا بھی ہے، قرضے بھی واپس کر رہا ہے، ریکارڈ قرضے واپس بھی کیے گئے، آئی ایم ایف کو پروگرام بھی چلایا جا رہا تھا کسی نہ کسی طرح، عوام کو بھی ریلیف دیا جا رہا تھا، سبسڈی بھی تھی. اب تو اتنی لوڈ شیڈنگ ہے، بات کرنے والا کوئی نہیں، بتانے والا کوئی نہیں، اب تو ایک بے حسی کا عالم ہے. آپ کی کیا رائے ہے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.